السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم شب و روز انجام دیتے رہتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے بہت سی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کوئی اصلاح نظر نہیں آتی ہے۔ محترم ناظرین، معاشرے کے اندر جہاں بہت سے بڑے بڑے گناہ ہم لوگ انجام دے رہے ہیں، انہی میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ آج ہم لوگ اس طریقے سے بولتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر، ہنسی مذاق کے اندر، کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ام الخبائث قرار دیا، یعنی گناہوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا، بڑا گناہ ہے۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت قسم کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں جھوٹ بولنے کے سلسلے میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک حدیث پاک کے اندر حضرت صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایکون المؤمن جبانا، اللہ کے نبی کیا کوئی ایمان والا شخص، کیا کوئی مومن شخص بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا ممکن ہے کہ ایک ایمان والا بزدل ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں، ایک ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن بخیلا، اللہ کے نبی کیا کوئی ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں، ایک ایمان والا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن کاذبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا کوئی ایمان والا شخص جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایمان والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک جھوٹ بولنا یہ انسان کی، ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ ایک ایمان والا جھوٹ بولے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر منافقین کے اوصاف بیان فرمائے۔ منافقین یعنی وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہاں کچھ لوگ منافق ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنی زبان سے تو یہ ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین کی پہچان ہو سکتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں منافقین کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے منافقین کے اوصاف بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی نے منافقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، اذا حدث کذب، کہ منافقین کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ اذا حدث کذب، جب بات چیت کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جب اپنے دوستوں سے بات کرے جھوٹ بولے، گھر والوں سے بات کرے جھوٹ بولے، رشتہ داروں سے بات کرے جھوٹ بولے، معاملات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنا گویا اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے، اور منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ محترم ناظرین، بڑا سخت قسم کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک والکذب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مسلمان، ایاک والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ کیوں؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وإن الفجور یہدی الی النار، گناہ، فسق و فجور، گناہوں کے جو کام ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے حدیث کے اندر کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، اپنے معاملات کے اندر ہر طریقے سے جھوٹ بولتا جا رہا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ یہ شخص اللہ کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک ایمان والا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، اس شخص کو اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ محترم ناظرین، اگر معاشرے کے اندر کسی شخص کو کوئی لقب مل جائے، کوئی سود خور ہے، کوئی زناکار ہے، تو لوگ اس سے کیا ہے بچتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ کے دربار میں اس کو لکھا جا رہا ہے کذاب، یہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کے اندر اس کا شمار کیا جا رہا ہے، یہ کتنی شرم کی اور کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، اس کے اوپر بھی کبیرہ گناہ ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرانے کے لیے کوئی شخص جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں ایسے دیکھا، میں نے حج کر لیا، میں نے خواب میں حضور کو دیکھ لیا، جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو 2 جوں کے دانے دیے جائیں گے کہ ان جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے ان جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگانا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس لیے ناظرین جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ اور پھر ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی ایک بدبو ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کی قباحت ہے، جھوٹ بولنے کی برائی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین جھوٹ کو بالکل لیا چھوڑ دیجئے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، دیکھو اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت اس کی تجارت سے ختم کر لی جاتی ہے۔ جب آپ کی تجارت سے، آپ کی آمدنی سے برکت ختم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا اس کے اندر کوئی مزہ نہیں رہا۔ اس لیے جھوٹ سے مکمل طور پر کیا ہے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بولنا یہ ان لوگوں کا کام ہے، جھوٹ وہ لوگ بولیں گے جو اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایمان والا بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کے اوصاف بیان فرمائے، اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ سچے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یعنی انبیاء کے اوصاف اللہ بیان فرما رہے ہیں تو ان کے سچے ہونے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جھوٹ بولنا بہت کبیرہ گناہ ہے محترم ناظرین۔ اللہ میری بھی اور پورے معاشرے کی اللہ تعالیٰ جھوٹ سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔